السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹر خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ آپ کی طرف ہر بڑا شر خیر میں بدل دے، آمین آمین۔ اور امید ہے کل فرائیڈے آپ نے بہت اچھے سے گزارا ہوگا۔ سسٹر، ہم لوگ سورہ آل عمران کی آیہ مبارکہ 182 تک تفسیر اور آیہ مبارکہ 185 تک ٹرانسلیشن کر چکے تھے۔ تو آج کا لیسن آیہ مبارکہ 183 سے سٹارٹ کریں گے تفسیر کا، اور ٹرانسلیشن کا لیسن آپ کو نہیں دیا جائے گا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر۔ الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين۔ جیسا کہ ہم یہود کے بارے میں پڑھ رہے تھے کہ جب اللہ رب العزت نے یہ آرڈر جاری کیا، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، تو اس کے جواب میں یہود نے جو زبان درازی کی کہ ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ کو ان کے مال کی ضرورت ہے، ہم غنی ہیں، اور اللہ نعوذ باللہ فقیر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو کچھ انہوں نے کہا ہم نے اس کو ضرور لکھ لیا، یا ہم لکھتے جا رہے ہیں جو کچھ وہ کہتے ہیں۔ اور پھر مزید ان کی حواسوں کا ذکر کہ وہ انبیاء کو بھی قتل کرتے رہے ناحق، اور پھر قیامت کے دن ان کے ساتھ جو انجام ہونے والا ہے اس کا ذکر کیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ان پر ظلم نہیں تھا، بلکہ سراسر ان کے ہاتھوں کی کمائی کے نتائج تھے، اور یقیناً اللہ تو بالکل بھی اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ نیکسٹ کہ ایک اور ان کے قول باطل کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے ایمان نہ لانے کی کیا وجہ بتائی، یعنی کہ جو نبوت کا وہ سراسر انکار کر رہے تھے کہ اللہ نے ہم سے عہد لے رکھا ہے کہ ہم کسی پیغمبر پر ایمان نہ لائیں یہاں تک کہ جو آگ آئے اور نیاز کو کھا جائے، تو پھر ہم کسی پیغمبر پر ایمان لائیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل آپ فرما دیجئے قد جاءکم رسول من قبلی بالبینات، اس سے پہلے بہت سارے پیغمبر تمہارے پاس روشن دلائل لے کر آتے رہے، اور وہ چیز بھی جو تم نے کہا، یعنی کہ جو کچھ ان کا اعتراض تھا یا ان کے بات نہ ماننے کی وجہ وہ بیان کر رہے ہیں کہ وہ تو تمام انبیاء کی شریعت میں نہیں تھی یہ چیز، یہ جو نظر و نیاز کی کہ آگ آئے اور نظر جو نیاز وہ چڑھاتے تھے اس کو کھا جائے، یہ معجزہ تمام پیغمبروں کو نہیں عطا کیا گیا تھا۔ جس طرح کہ آپ کو پہلے بھی بتایا گیا کہ بنی اسرائیل میں بہت سارے انبیاء مبعوث کیے گئے، اور توحید کی دعوت سب کی ایک تھی، لیکن جو شریعتیں تھیں وہ مختلف تھیں۔ تو ادھر یہی وضاحت کی جا رہی ہے کہ یہ جو تم بتا رہے ہو یہ تمام انبیاء کی شریعت میں چیز نہیں تھی، اور ویسے بھی جو کچھ رسول پیغمبر لے کر آتے رہے دلائل روشن، تو تم کون سا ان کی بات پہ عمل کرتے رہے یا ان کو تسلیم کرنے کے لیے قائل ہوئے، بلکہ تم نے اس کے برعکس کیا کیا کہ تم نے تو ان کو شہید ہی کر دیا۔ تو کیوں تم ان کو شہید کرتے رہے اگر تم اپنے قول میں سچے ہو؟ لیکن پھر اس کے برعکس اگر اے نبی آپ کی بات نہ مانیں، یہ سب دلائل دیکھنے کے باوجود آپ کو جھٹلا دیں، تو یہ کوئی نیا کام نہیں ہے۔ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، یہ ان کا ہمیشہ سے وتیرہ ہے کہ جو تم سے پہلے پیغمبر آتے رہے ان کو بھی وہ جھٹلاتے رہے، حالانکہ وہ بہت روشن دلائل، واضح دلائل لاتے رہے، اور زبور بھی، جس طرح کہ داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی گئی، اور کچھ اور بھی روشن کتابیں، ان کے مختلف صحائف بھی، تو انہوں نے مان کر نہ دیا، انہوں نے کسی بات کو بھی نہ مانا، کسی بھی انبیاء کی باتوں کو
نہ مانا، ان کا لحاظ نہ کیا۔ یہ قرآن مجید کا ہمیشہ اسلوب رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ ساتھ تسلیاں دی جاتی رہی ہیں، پہلے قوموں کے واقعات بیان کر کے، جو کچھ انہوں نے کیا، جو کچھ انہوں نے اپنے پیغمبروں کے ساتھ بدسلوکیاں کی، ان کے واقعات بیان کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا مقصد ہے کہ اگر یہ قریش کے لوگ، یہود و نصارہ آپ کی بات نہیں مانتے، طرح طرح سے آپ کو ستاتے ہیں اور ہمیشہ رخنہ اندازی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ ہمیشہ سے ان کا وتیرہ رہا ہے۔ صرف یہ لوگ ہی یہ کام نہیں کرتے، بلکہ ہمیشہ جو پہلی قومیں گزر چکی وہ سب کچھ یہ کرتی رہی ہیں، لیکن انہوں نے بہت حوصلے کے ساتھ ان سب چیزوں کو فیس کیا اور صبر و تحمل سے کام لیا۔ اسی لیے تو کچھ پیغمبروں کو اولو العزم پیغمبر کہا گیا۔ تو آپ کو پہلے بھی بتایا جا چکا ہے اولو العزم پیغمبر کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں، تو یہ آپ لوگوں کا ہوم ورک ہوگا کہ آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ اولو العزم پیغمبر کتنے ہیں اور ان کے نام کیا ہیں۔ یہ آیہ مبارکہ بہت ہی میننگ فل ہے، آیہ مبارکہ 183 اور 184۔ جیسا کہ آپ لوگ پہلے بھی یہود کے بارے میں بہت کچھ پڑھ چکے ہیں، سورہ بقرہ میں بہت ہم نے ان کے بارے میں پڑھا، تو آپ اس میں مزید کچھ اور بھی ایڈ کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ آیہ مبارکہ 185، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ کہ آخر بات کہاں ختم ہوتی ہے؟ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اس فانی دنیا کو چھوڑ جانا ہے۔ اگر یہ لوگ نہیں بات مانتے تو آخر ان کا انجام کیا ہے کہ انہوں نے موت سے دوچار ہونا ہے، موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور پھر جو کچھ بھی یہ اختلافات کرتے رہے، نہ مانتے رہے، ہٹ درمیاں کرتے رہے، تو ان کو پورے ان کے جزا سزا دی جائے گی قیامت کے دن۔ اصل بھی کیا کام ہے؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ یہ کامیابی اصل میں دنیا میں بخل کرنے کی نہیں ہے کہ انسان مال جمع کر کے رکھتا ہے، اس میں بخل کرتا ہے، اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا۔ دنیا کی کامیابی مل جانا سب سے بڑی کامیابی نہیں ہے، بلکہ کامیابی کس چیز میں ہے؟ دوزخ سے بچ جانا، نجات پا جانا اور جنت کا داخلہ نصیب ہو جانا، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ دنیا کی حقیقت بتا رہے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کا سامان ہے۔ اگرچہ دنیا بہت میٹھی انسان کو نظر آتی ہے، سرسبز و شیرین نظر آتی ہے، لیکن دنیا کا فائدہ چند دن کا ہے اور سراسر دھوکے کا سامان ہے۔ انسان اس کی رنگینیوں میں مگن ہو کر آخرت کو نظر انداز کر لیتا ہے، حالانکہ آخرت دنیا کی نسبت سب سے بڑھ کر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ اس کی جو نعمتیں ہیں ابدی ہیں، اس کی جو نعمتیں ہیں وہ لازوال ہیں، کمال ہی کمال ہے، ان کو کبھی ان کو زوال نہیں ہے، نہ انسان سے چھینی جائیں گی اور نہ انسان کو اس سے روکا جائے گا، اور نہ کبھی وہ پرانی ہوں گی، اور نہ انسان کی جوانی کبھی ڈلے گی، اور نہ انسان کبھی بوڑھا ہوگا، نہ بیمار ہوگا، نہ کبھی اس کو کوئی بیماری چھوئے گی، نہ کسی اپنے پیارے کا غم، نہ کسی کی طرف سے کوئی دکھ، نہ صدمہ۔ انسان کو ادھر خوشی ہی خوشی ہوگی، ہمیشہ ہی ایک طرح کا انسان رہے گا، بلکہ مزید انسان دن بدن چمکتا جائے گا اور اس کی جو نعمتیں ہیں اس کو عروج ہی عروج حاصل ہوتا جائے گا۔ لیکن اس کی نسبت دنیا کی جو زندگی ہے وہ عارضی ہے، فنا ہونے والی ہے، اور دن بدن انسان زوال کی طرف چلتا رہتا ہے۔ جتنا بھی انسان دنیا سمیٹتا ہے لیکن آخر کار اس کو زوال ہے اور آخر ایک دن موت سے ہمکنار ہونا ہے۔ تو اصل میں جو کرنے کے کام ہیں وہ انسان آخرت کی طرف رواں دواں ہو، آخرت جو ہمیشہ کی اور باقی رہنے والی ہے اس کے لیے تگو دو کرے، دنیا کو صرف ایک ضرورت کے تحت لے۔ اصل جو ترجیح ہے وہ آخرت کی ہوتی ہے مومن کے لیے۔ یہ ہم لوگ آیہ مبارکہ 185 تک تفسیر کر چکے ہیں، آپ لوگوں نے اچھے سے یاد کرنا ہے اور سنانا بھی ہے، اور جیسا کہ آج تیسری توقرات ہے تو بہت اچھے سے گزاریے گا اور انتھک محنت کیجیے گا۔ اور دیکھیں جس کو توقرات حاصل ہو گئی، یعنی کہ لیلۃ القدر جس نے پا لیا، محنت اور کوشش سے 5 راتوں
کو خوب محنت کی اس کو حاصل کرنے کی، اگر اس کو لیلۃ القدر کی نشانیاں نظر نہیں بھی آتی، اس کو نہیں بھی وہ بظاہر ان کے دیکھتا، لیکن اس کا ثواب اس کو مل جاتا ہے کیونکہ اس نے انت تک محنت کی۔ تو آخری اپنی کوشش کریں، اگرچہ ہم لوگ کمزور ہیں تو پھر بھی کوشش کریں اپنی سی کہ لیلۃ القدر کو پا لیں، کیونکہ دیکھیں لیلۃ القدر کی کتنی زیادہ فضیلت ہے، بہت ہی زیادہ فضیلت ہے، 1000 مہینے کی عبادت سے افضل ہے۔ اور پھر علماء نے اس کی جو ڈیفینیشن کی ہے کہ یوں کہنے کہ 83 سال اور 4 مہینے انسان عبادت کرتا رہے مسلسل، تو اس سے بھی افضل ہے اس رات کی عبادت کرنا۔ اور دیکھیں پہلی بات تو ہماری اتنی زندگیاں نہیں ہیں، اگر کوئی انسان اتنا جی بھی لیتا ہے کہ 80 سال اس کی عمر ہو جاتی ہے، تو اس کا جو بچپن، اس کا سونا جاگنا، اس کا کھانا پینا اور ادھر ادھر کی مصروفیات، تو پھر بھی انسان اتنی عبادت نہیں کر پاتا۔ پہلی قوموں کی اگرچہ بہت پہلی امتوں کی عمریں ہوا کرتی تھیں، لیکن امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی عمریں نہیں ہیں، تو ان کو بطور انعام اللہ رب العزت نے لیلۃ القدر عطا کی ہے۔ تو ہمارا حق بنتا ہے، ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم لوگ اس کے لیے کوشش کریں، تگ و دو کریں۔ اب دیکھیں چھوٹی سی مثال، اگر کوئی شادی کے دن ہی ہم رکھ لیں تو اس کے لیے کتنی محنت کی جاتی ہے، مہینوں اس کی تیاری، راتوں کو جاگنا، اپنے باقی معاملات کو ترک کر کے، تو سب سے بڑھ کے اہمیت اور اس کو ترجیح دی جاتی ہے کہ شادی کی تیاریاں کر لیں۔ تو دیکھیں یہ صرف ہمارے لیے 5 راتیں اگرچہ آزمائش ہیں، لیکن اس کے پیچھے بہت بڑا اجر چھپا ہوا ہے۔ تو آج کی رات بھی خوب محنت کریں، دن کو کچھ نیند لے لیں تاکہ رات آپ اچھے سے گزار سکیں۔ اور یاد رہے کہ مغرب سے لے کے فجر تک یہ پوری رات جاگنا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ کچھ گھنٹے سو لیتے ہیں کہ چلو تھوڑا فریش ہو جائیں، تو پھر گویا کہ آپ نے اجر میں کمی کر لی، ہو سکتا ہے کہ پھر آپ لیلۃ القدر کا جو حق ہے وہ ادا نہ ہو پائے۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نستغفرک و نتوب الیک۔ ادھر تھوڑی سی اور وضاحت کر دوں کہ جو خواتین ایام مخصوص سے گزر رہی ہیں تو وہ بھی اس رات کی جو فضیلت ہے اس سے محروم نہ ہوں، وہ بھی رات جاگیں اور تسبیحات کی کثرت کریں، اور تلاوت قرآن اگرچہ خود نہ وہ کریں لیکن سن سکتی ہیں، اور بھی نیکی کے جو کام ہیں اس میں حصہ لے سکتی ہیں، تو اس کے اجر سے محروم نہ رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی النبی۔